السلام علیکم ویورز، آج آپ کو کچھ تاریخی حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پسماندہ ممالک پسماندہ کیوں رہ جاتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کیوں ترقی کر جاتے ہیں۔ اس میں فرق صرف اپروچ کا ہے کہ حکمرانوں کی اپروچ کا فرق اس میں بہت سارا رول پلے کرتا ہے کہ کوئی ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ان کی پرائرٹیز عوام ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ فرانس کے شہر پیرس میں 21 جنوری 1910 کو خوفناک سیلاب آیا۔ یہ فرانس کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ 1910 میں جنوری کے اوائل میں پیرس میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں دریائے سین میں سیلاب آ گیا اور اس سیلاب نے پورے پیرس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس سیلاب سے پیرس کے 2 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، 1200 کلومیٹر رقبہ تباہ ہوا۔ ایک دن میں 20,000 عمارتیں تباہ ہوئیں اور 400 ملین فرنک کا نقصان ہوا۔ ہم اگر اس نقصان کو ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ 1.5 بلین ڈالر بنتے ہیں، لیکن یہ فرانس کا آخری سیلاب تھا جس نے ملک کو جان اور مال کا نقصان پہنچایا۔ فرانس میں اس کے بعد بھی 23 سیلاب آئے، لیکن یہ سیلاب دریا کے کناروں سے باہر نہیں آ سکے۔ کیونکہ فرانس کی حکومت نے 1910 کے سیلاب کے بعد دریا کا رستہ لمبا کر دیا۔ انہوں نے دریائے سین کو گھمایا اور ہر چھوٹے بڑے شہر کے قریب سے گزار کر سمندر تک پہنچا دیا۔ جنوری 1910 کے سیلاب سے پہلے دریا 100-150 کلومیٹر لمبا تھا، لیکن سیلاب کے بعد فرانس کے لوگوں نے اسے ہزاروں میل تک پھیلا دیا۔ چنانچہ فرانس میں اب جب بھی سیلاب آتا ہے، پانی آگے کی طرف دوڑتا ہے، مگر اس کی طغیانی چند 100 کلومیٹر بعد دم توڑ دیتی ہے اور یوں یہ جان اور مال کا نقصان نہیں کر پاتا۔ فرانس کی حکومت نے دریا کو پھیلانے کے بعد اس سے 2 بڑے دلچسپ کام لیے۔ ایک، اس نے شہروں کے اندر جھیلیں بنا کر سیلاب کے پانی کو متبادل راستہ دیا۔ یہ جھیلیں شہر کو سیلاب سے بچانے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے تفریح کا مرکز بھی بن گئیں۔ 2، اس نے ملک میں ہیوی ٹرانسپورٹ، تعمیرات اور دوسرے بھاری بھرکم سامان کی سڑک کے ذریعے ترسیل پر پابندی لگا دی اور یہ ٹرانسپورٹ دریا کی طرف شفٹ کر دی۔ آج فرانس میں بھاری سامان بحری جہازوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر بھجوایا جاتا ہے اور فرانس کی حکومت نے بھاری بھرکم سامان کی سڑک کے ذریعے ترسیل پر پابندی لگا دی اور یہ ٹرانسپورٹ دریا کی طرف شفٹ کر دی۔ اس بندوبست سے سڑکوں کی عمر میں اضافہ ہو گیا، شہر بھی آلودگی سے بچ گئے اور دریا بھی استعمال ہونے لگا۔ آپ اب پاکستان کی مثال لے لیجئے۔ پاکستان میں ہر سال سیلاب آتے ہیں اور یہ سیلاب سینکڑوں لوگوں کی جان اور مال بہا لے جاتے ہیں۔ 1,500 ہزار گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، سڑکیں، پل اور ریلوے لائنز ٹوٹ جاتی ہیں، شہر ڈوب جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور مال مویشی مر جاتے ہیں، لیکن ہم تصویریں کھنچوانے، امداد کی اپیل کرنے اور آہ و بکا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، دنیا میں جو قوم سیلابوں کا بندوبست نہ کر سکے وہ قوم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں کہ کس طرح دریاؤں اور سیلابی نالوں کا راستہ روکا جاتا ہے اور پھر جب تباہی مقدر بن جاتی ہے تو کس طرح لوگ اور ان کے مکانات، مال مویشی تباہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیلاب صدیوں سے آ رہے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے ہر سال سیلاب آتے تھے، پھر ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب چھوٹے درجے کے ہو گئے، آبادیاں زیادہ ہو گئیں تو لوگوں نے سیلابی رستوں پر کالونیاں بنا لیں، اور اب جب ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جب سیلاب 10 سال بعد آتا ہے یا اس سے کم عرصے میں آتا ہے تو وہ اس کا پانی کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تباہی پھیلاتا ہے۔ لوگوں نے دریا کے راستوں میں ہوٹل بنا لیے ہیں اور بجائے یہ کہ دریا کو کھلا کیا جائے وہ پہلے سے تنگ ہوتے گئے، اور جب پانی کا والیوم زیادہ ہوا اور گزرگاہ تنگ ہوئی تو تباہی مقدر بن گئی۔ شاید یہ امداد اکٹھی کرنے کا ایک قدرتی طریقہ تلاش کر لیا گیا ہے اور حکومت صرف امداد اکٹھی کرتی ہے، حالانکہ جتنی امداد اکٹھی ہو جاتی ہے اس سے تو سیلاب زدگان کے لیے اونچی جگہ پہ کالونیاں بھی آباد ہو سکتی ہیں، لیکن وہ
امداد مستحقین تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اس کا حساب تو رکھا نہیں جاتا، اور بس پھر اگلے سیلاب کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جب دوسرا سیلاب آتا ہے اور پھر آہ و بقا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امداد اکٹھی کی جاتی ہے۔ تو خدا را اس قوم پر رحم کیا جائے تاکہ یہ قوم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ کچھ دوست تخمینہ لگا رہے تھے کہ جتنی امداد اکٹھی ہو چکی ہے اتنے میں تو کالونیاں بھی بن جاتی ہیں۔ جیسے آپ 5 ارب کی مثال لے لیجئے اور 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو 5 ارب کو آپ 3 کروڑ پہ ڈیوائیڈ کریں تو فی بندہ 1 کروڑ 66 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے، تو اس سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف 5 ارب کا حساب لگا رہے ہیں، تو امداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، تو اس لیے آپ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔